چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. ریکارڈنگ آلریڈی اسٹارٹ ہو چکی ہے اینڈ اٹ ول بی اویلیبل فار یو. اور آج ہم کچھ مزید بیسک ٹرمنالوجیز ڈسکس کریں گے, کچھ او ایس آئی ماڈل کے اوپر بھی ہم جائیں گے, اور کل سے ہم سوئچنگ کا ٹاپک بھی اسٹارٹ کر دیں گے, جو ہمارا بنیادی ٹاپک ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس سوئچنگ اینڈ راؤٹنگ جو ہے وہ میجر چیزیں ہیں سی سی این اے کا, تقریباً 60% کو کور کرتی ہیں. تو کل سے ہم ساتھ ساتھ وہ بھی کریں گے, اور آپ کچھ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے جو ہماری بیسک میں چیزیں رہتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کور کریں گے, پیرلل لے کے چلیں گے. نیٹ ورکس میں تھوڑی سی ڈیزائننگ کی بات کر لیتے ہیں. اس میں جب آپ لوکل ایریا نیٹ ورک کو ڈیزائن کرتے ہیں, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی جب نیٹ ورک ڈیزائن ہوتا ہے تو اس کا ایک پراپر اسٹرکچر ہوتا ہے, اور دو طرح کے جو ہیں وہ اسٹرکچرز کو فالو کیا جاتا ہے. ایک فلیٹ نیٹ ورک ہوتا ہے, ایک ہیرارکل نیٹ ورک ہوتا ہے. فلیٹ نیٹ ورک جو ہوتا ہے اس میں کوئی اسٹرکچر نہیں ہوتا, کوئی ڈیزائن نہیں ہوتا, بلکہ اس میں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جیسے چاہے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں. کسی کو سوئچ ہے, اس کے ساتھ چند سسٹم لگے ہوئے ہیں, اور وہ اس سوئچ سے کنیکٹڈ ہے. آپ کو فردر آگے کسی دوسرے آفس میں ضرورت پڑی, آپ نے اس سوئچ سے ایک کیبل نکالی, آگے ایک اور سوئچ لگایا, وہاں پہ چند سسٹم کنیکٹ کر لیے. پھر فردر آگے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ نے سوئچ سے کوئی اور جو ہے وہ کیبل لگا کے, آگے سوئچ لگا کے وہاں پہ اور سسٹم لگا لیے. تو یہ آپ کی جو ہے وہ ایک وداؤٹ اینی اسٹرکچر ایکسپینشن ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیزائن اویلیبل نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی ایک ایسے سوئچ کے اوپر ٹریفک باٹل نیک ہو سکتی ہے جو سوئچ ہائی کیپیسٹی کا نہیں ہے, اور پتہ لگے کہ 10 سوئچز کی ٹریفک وہاں تک آ رہی ہے. یا یہ چانس ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ آپ کا لوپ آ جائے, اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی ٹریفک جو ہے وہ لوپ ہونا شروع ہو جائے اور نیٹ ورک سلو ہو جائے. ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ کو ٹربل شوٹنگ کرتے ہوئے پریشانی ہوگی کون سا لنک کہاں پہ جا رہا ہے. فلیٹ نیٹ ورک میں آپ کو ٹریفک کو مینیج کرنا اور اس کو جو ہے وہ ٹربل شوٹ کرنا, یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. اسی لیے جو نیٹ ورکس ہیں آج کل, لین نیٹ ورکس, اس کو پراپرلی ایک ڈیزائن ایک اسٹرکچر کے تحت بنایا جاتا ہے. اور سسکو کا ایک ماڈل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ECNM ماڈل. اس ECNM ماڈل کو ہم کیمپس لینڈ ڈیزائن نیٹ ورک ماڈل بھی کہتے ہیں, یا ہم اس کا ایکچوئل جو نام ہے وہ ہے انٹرپرائز کمپوزٹ نیٹ ورک ماڈل. اس ECNM ماڈل کے تحت اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ 3 لیئرز کے اندر ڈیوائڈ ہوتا ہے. یہاں پہ مجھے اس کی کچھ سادی سی پکچر مل جائے. اس میں بنیادی طور پہ اس کی انٹر کور لیئر, ڈسٹریبیوشن لیئر اینڈ ایکسیس لیئر, اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو بڑے پیمانے پہ دیکھیں گے جیسے آئی ایس پیز لیول کے اوپر, تو پھر اس کی جو ہے وہ انٹرپرائز کیمپس, انٹرپرائز ایج, یا جو ہے وہ سروس ایج, اس طرح کی لیئرز ہوتی ہیں. یہ بھی آپ کی کور ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسیس ٹائپ آ جاتی ہے, بٹ یہ ایک انٹرپرائز نیٹ ورک کے حساب سے ہے. وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو اگر آپ نے اس کو لوکل ایریا نیٹ ورک کے اندر مینیج کرنا ہے تو وہ تقریباً کوئی ایک ڈائیگرام یہ والی اس طرح سے آ جاتی ہے. یہ آپ کی کور لیئر ہوتی ہے کسی بھی لوکل ایریا نیٹ ورک کے اندر, اور اس کے بعد اس کی ڈسٹریبیوشن لیئر ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کی ایکسیس لیئر. جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکسیس لیئر ہوتی ہے اس کے ساتھ اینڈ ڈیوائسز جو ہیں وہ کنیکٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ کے کمپیوٹرز ہو گئے, سسٹم ہو گئے, وہ آئی پی فونز وغیرہ ہو گئے, یا وائرلیس ایکسیس پوائنٹس وغیرہ, سارے کے سارے آپ کی ایکسیس لیئر کا پارٹ ہوتے ہیں. ایکسیس لیئر میں جو ہے وہ سوئچز بہت ہائی اینڈ سوئچ نہیں ہوتے, ملٹی لیئر سوئچز کی بھی یہاں ضرورت نہیں ہوتی. یہ تقریباً لیئر 2 کے سوئچز ہوتے ہیں, اور یہ
24 پورٹ یا 48 پورٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. یہ سوئچ اس طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں. مگر یہاں پہ یہ جو سوئچ ہیں اگر آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں تو ان سوئچز کے بعد جو سوئچ آتے ہیں ڈسٹریبیوشن لیئر، اب اس میں ایک فیچر ہے ریڈنڈنسی کا. ریڈنڈنسی مینس کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریڈنڈنٹ پاتھ ہیں. اب یہ جو سوئچ ہے، فرض کریں میں جس سوئچ کے اوپر ون آف دا رائٹ موسٹ سوئچ، یہ جو مین 3 سوئچ ہیں اس میں آپ لیفٹ سوئچ کے اوپر آ جائیں تو یہ سوئچ اپنے سے اوپر 2 سوئچز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ڈسٹریبیوشن لیئر پہ منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے آپ کے 2 سوئچ ہونے چاہیے. انٹرپرائز نیٹورکس کی ڈیمانڈ ہے. تو آپ کے پاس 2 سوئچز موجود ہیں انٹرپرائز یہاں پہ ڈسٹریبیوشن لیئر میں، اور یہ جو سوئچ ہے یہ ان دونوں سوئچز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ دیکھیں یہاں سے بھی کنیکٹ ہے اور یہ لنک اس کا ادھر بھی کنیکٹ ہے. اسی طرح جو سینٹر والا سوئچ ہے اس کے بھی 2 پاتھ ہیں، وہ ادھر بھی کنیکٹڈ ہے ادھر بھی کنیکٹڈ ہے. اس طرح یہ والا جو سوئچ ہے یہ بھی اس سائڈ پہ بھی کنیکٹڈ ہے اس سائڈ پہ کنیکٹڈ ہے. اس طرح جو سوئچز ہیں وہ اپنے سے اوپر دونوں سوئچز کے ساتھ کنیکٹ ہے. یہ ریڈنڈنسی ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈسٹریبیوشن لیئر سے جو کور لیئر پہ سوئچز ہیں، اب ڈسٹریبیوشن لیئر کور لیئر کے بھی دونوں سوئچز سے کنیکٹڈ ہے اور کور لیئر پہ بھی ڈیمانڈ ہے آپ کے منیمم 2 لنکس ہونے چاہیے، 2 سوئچ ہونے چاہیے. اب یہاں پہ یہ جو سوئچ ہے وہ ادھر بھی کنیکٹ ہے ادھر بھی کنیکٹ ہے. اسی طرح ڈسٹریبیوشن لیئر کا یہ سوئچ ادھر بھی کنیکٹ ہوا ہوا ہے اور ادھر بھی. اور کور سوئچز جو ہیں وہ آپس میں بھی کنیکٹڈ ہیں. اور اس کے بعد کیونکہ کور لیئر میں یہاں پہ ڈیٹا سینٹر ہوتا ہے جہاں سے آپ کی سروسز سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں. یو ٹی ٹیکسلا کے کیس میں یو کین سے ٹیلی کام از اے کور لیئر جہاں سے ہم جو ہے وہ سروسز سٹارٹ کرتے ہیں یا جہاں پہ ہمارے مین سوئچز لگے ہوئے ہیں. تو وہ سوئچز آپس میں بھی کنیکٹ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروسز بھی ٹرمینیٹڈ ہیں، سرورز بھی لگے ہوئے ہیں، ساری چیزیں وہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. تو وہ آپ کا کور پارٹ ہو گیا. اور جو ڈسٹریبیوشن پارٹ ہے وہ ہر بلڈنگ بلاک کا علیحدہ ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں الیکٹریکل میں ایک ڈسٹریبیوشن لیئر موجود ہے، اسی طرح سول میں، میکینیکل میں، کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں. تو تمام ڈپارٹمنٹس کے جو ڈسٹریبیوشن سوئچز ہیں وہ ہمارے کور لیئر سے کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. اور ڈسٹریبیوشن سوئچز جو ہوتے ہیں وہ پھر پوری بلڈنگ کے سوئچز کو آپس میں کنیکٹ کرواتے ہیں. جیسے الیکٹریکل میں جو ہمارا پرانا این اے آر سی کا آفس ہے وہاں پہ سوئچز جو لگے ہوئے ہیں وہ ڈسٹریبیوشن سوئچز ہیں، اور وہاں سے آپ کی جتنی بھی لیبز ہیں وہ ساری کی ساری ان سوئچز سے کنیکٹڈ ہیں، اور وہ جو سوئچز ہیں ہمارے کور سوئچ سے کنیکٹڈ ہیں. یہ اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کا اسٹرکچر بنایا گیا ہے اور لوکل ایریا نیٹ ورک کے اندر یہی اسٹرکچر فالو کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو سب سے زبردست اسٹرکچر ہے، جو اس کا فیچر ہے جو مین، وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کو ایزیلی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. یہ بڑا ایزیلی ایکسپینڈیبل ہے. آپ جو ہیں وہ یہاں سے اگر فرض کریں کہ یہاں پہ آپ کے نمبر بڑھ جاتی ہے ایکسیس لیئر اور کور لیئر کے اوپر جو نمبر آف پورٹس ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ڈسٹریبیوشن لیئر پہ 2 سوئچ مزید ایڈ کر دیں گے اور آپ کے نمبر آف سوئچز یہاں پہ زیادہ ہو جائیں گے تو وہ ڈسٹریبیوشن لیئر کے سوئچز کے ساتھ کنیکٹ ہوتے جائیں گے. اور اسی طرح اگر ڈسٹریبیوشن لیئر پہ بھی سوئچ کافی زیادہ ہو گئے ہیں جو کہ کور لیئر کے سوئچز کی نمبر آف پورٹس کو فل کر چکے ہیں، آپ کور سوئچ پہ مزید 2 سوئچ لگا دیں اور اس کو ماڈل کو مزید ایکسپینڈ کر لیں. یہ ماڈل آپ کا آسانی سے ایکسپینڈ ہوتا رہتا ہے اور اس میں جو ہے وہ آسانی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کرتے رہیں ایزیلی. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں ٹریفک کو مینیج کر سکتے ہیں. آپ کے تمام اگر مینیجیبل سوئچز ہیں تو آپ ان کو بڑی ایزیلی ٹریفک کو مینیج کر سکتے ہیں، لوڈ کو مینیج کر سکتے ہیں، لوڈ بیلنسنگ کر سکتے ہیں. پلس اس میں ریڈنڈنسی کا فیچر موجود ہے.
اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی ایک لنک فیل ہو جاتا ہے تو آپ کی ٹریفک دوسرے لنک سے ٹریول کر جائے گی. تو کوئی بھی ایک لنک فیل ہو گیا تو دوسرا لنک جو ہے وہ آپ کا ساتھ ہی ایکٹیو ہوتا ہے اور اس لنک کے اوپر ٹریفک آپ کی فارم ہو جاتی ہے. یہ بھی اس کا ایک فیچر ہے اور یہ جو ہے وہ ایک اس کا ECNF ماڈل کا ایک پلس پوائنٹ ہے. اسی لیے ہم اس کو ہیرارکل ماڈل کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. اوور آل یہ ماڈل سسکو نے دی ہے، سسکو کا ہے، بٹ یہ ہے کہ تقریباً تمام انٹرپرائز جو ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں اور ون آف دا بیسٹ ماڈل. پلس نیٹورک ڈیزائننگ کے اندر جو ہمارے پاس دوسری چیز ہے، کیونکہ ہم یہ جب ہماری سوئچنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم ایک پورا ECNL ماڈل ڈیزائن کریں گے. یہ میں آپ کو جو ہے وہ پھر ساتھ ساتھ بتا دوں گا. ایک بڑا نیٹ ماڈل ہوگا، تقریباً فرض کریں گے ہم اس میں 4 ڈپارٹمنٹ ہوں گے اور ہر ڈپارٹمنٹ 2 سوئچ ہوں گے اور ہر سوئچ کے ساتھ کم از کم جو ہے 4 سسٹم کنیکٹ ہوں گے اور اس کے اوپر پھر 2 ڈسٹریبیوشن سوئچز ہوں گے اور اس کے اوپر 2 پورٹ لیئر کے سوئچز ہوں گے. اور جتنی بھی ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہم سوئچنگ کے اندر پڑھیں گے وہ ساری کی ساری ہم نے اس ایک ECNL ماڈل کے اندر جو ہے وہ اپلائی کرنی ہوتی ہیں اور یہ ہماری فائنل لیب ہوتی ہے سوئچنگ کی، جس کو ہم نے بنانا ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. میری کچھ لیبز آلریڈی بنی بنائی کنفیگر جو ہیں وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی بھی ہیں، بٹ یہ ہے کہ آپ بالکل ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے امپلیمنٹ کرنا آسان ہو جائیں گی، مشکل نہیں. نیٹورک کو جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں، نیٹورک کی جس کو جب آپ پیپر کے اوپر جب اس کی کوئی ڈائیگرامز وغیرہ بناتے ہیں، اس میں کچھ 2-3 طرح کی ٹپالوجیز کو فالو کیا جاتا ہے. آسان سا کنسیپٹ ہے. ایک آپ کی فزیکل ٹپالوجی ہے. فزیکل ٹپالوجی میں آپ جو ہے وہ جتنے بھی آپ کی ڈیوائسز ہیں ان کی آپ فزیکل جو پریزنس ہے، کہاں پہ وہ انسٹال ہیں، اس کی کیا لوکیشن ہے، وہ آپ ساری کی ساری اس کے اندر بتا دیتے ہیں کس روم میں وہ ہے. اور اس کا جیسے یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ جو سوئچ 3 ہے یہ ریک 1 شیلف 1 کے اندر ہے، یہ ریک 2 شیلف 2 کے اندر ہے، یہ ریک 1 شیلف 2 اور ریک 1 شیلف 3 کے اندر. یہ سارے کے سارے جو سوئچز ہیں وہ کسی ایک ریک میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ڈفرینٹ شیلف میں لگے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے ریکس لگے ہوتے ہیں اور ان ریکس میں جو ہے وہ سوئچز لگے ہوتے ہیں. اب وہ جو ریک ہوتے ہیں، جیسے آپ نے میرا وہاں پہ جو ڈیٹا سینٹر دیکھا ٹیکسلا کے اندر، یا آپ یہاں پہ ڈیٹا سینٹر ریک کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ جو پورا ریک ہے، یہ فرض کریں یہاں پہ یہ جو ریکس نظر آ رہے ہیں، یہ ایک ریک ہوتا ہے. یہ اس کی جو ہائٹ ہے اس کو 42U کہتے ہیں، یونٹس ہیں 42U. اور یہ جو یو ہے یہ 1.15 یا 2 انچ کے برابر ہوتا ہے، مجھے ایگزیکٹ کوئی یاد نہیں ہے. اور ایک یو کتنا ہوتا ہے، جو آپ کا ایک کیٹلسٹ سوئچ ہوتا ہے سسکو کا، وہ تقریباً 1U کے برابر ہوتا ہے. اب یہ فرض کریں یہ جو سوئچز لگے ہوئے ہیں یہ والے سسکو کا، یہ جو سوئچ لگا ہوا ہے یہ 1U کے برابر ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 1.5 انچ کے برابر ہوگا، 1.25 انچ کے برابر ہوگا. تو یہ ایک یو، یہ جو ریک ہے پورا یہ بڑا والا، یہ 42U کے برابر ہے. 42 یونٹس جو ہے وہ آپ اس میں لگا لیں. بٹ یہ ہے کہ سوئچز جوڑ جوڑ کے ہم نہیں لگاتے، اس میں ہم گیپ دے کے لگاتے ہیں تاکہ ہم جو وائرس وغیرہ کو ایزیلی مینیج کر سکیں. اس طرح پھر جو کیبنٹس ہوتی ہیں چھوٹی، جو ڈپارٹمنٹ میں لگی ہوتی ہیں، اس حساب سے کوئی 6U کی ہوتی ہیں، کوئی 12U کی ہوتی ہیں. اس طرح وہ پھر آپ کی جتنی بھی ڈیمانڈ ہے، فرض کریں آپ نے کسی کیبنٹ، ایک چھوٹی کیبنٹ لگانی ہے اور اس کے اندر ایک سوئچ لگانا ہے یا 2 لگانے ہیں. آپ یونیورسٹی میں ڈفرینٹ بلڈنگس کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ نے انسٹال ہوئے ہوئے دیکھے ہوں گے. آپ کی لیبس کے اندر، کمپیوٹر لیبس کے اندر انسٹال ہوتے ہیں. جیسے آپ کے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں جو اوپر لیب ہے، مجھے اس لیب کا نام نہیں پتہ، مگر وہاں پہ جو اسرار بیٹھتے ہیں کونے میں، اس لیب کے اندر اسرار صاحب جہاں بیٹھتے ہیں ان کی بیک سائڈ پہ سوئچز لگے ہوئے ہیں، وہ ایک کیبنٹ لگی ہوئی ہے. اسی طرح جو نیچے لیب ہے گراؤنڈ فلور پہ،
ایک ہارون بیٹھتے ہیں وہاں پہ تو غالباً کیبنٹ ہے کہ نہیں ہے مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، مگر جہاں پہ خاتون بیٹھتی ہیں وہاں پہ بھی کیبنٹ لگی ہوئی ہے انہیں کے اندر والے کمرے میں. یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے کیبنٹس لگائی ہوئی ہیں. یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک سوئچ لگنا ہے، 2 لگنے ہیں، 4 لگنے ہیں، یہ پھر اس حساب سے چھوٹی کیبنٹس بھی لگاتے ہیں، مگر ان کی بھی پراپر فریم ہوتے ہیں کہ یہ 42 یو تو نہیں ہے، 6 یو ہے، 8 یو ہے، 12 یو ہے. یہ ان کی جو ہے وہ میجرمنٹ وہاں پہ موجود ہے، اس حساب سے لگاتے ہیں. یہ وہ فزیکل ریکس ہیں جہاں پہ آپ یہ جو فزیکل لوکیشنز ہیں، جب آپ فزیکل ٹپولوجی ڈائیگرام بناتے ہیں تو آپ نے ان کی فزیکل لوکیشن دینی ہوتی ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہاں پہ آئی پی ایڈریسز کا کہیں ذکر نہیں ہے، بس آپ کو فزیکل لوکیشنز کا بتایا گیا ہے کون سی ڈیوائس کہاں پہ لگی ہوئی ہے. اس کے برعکس ایک دوسری ڈائیگرام ہے جس کو ہم لاجیکل ڈائیگرام کہتے ہیں. اور لاجیکل ڈائیگرام، اس کا نام لاجیکل اس لیے ہے کہ جو آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں اس کو ہم لاجیکل ایڈریس بھی بولتے ہیں، کیونکہ آئی پی ایڈریس فزیکل ایڈریس نہیں ہوتا، وہ لاجیکل ایڈریس ہوتا ہے. اور لاجیکل ایڈریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں. اپنے سسٹم کو آپ آج ایک آئی پی دیں، کل اس کا آئی پی چینج کر دیں، وہ لاجیکل ایڈریس ہے، وہ آپ چینج کر سکتے ہیں، بٹ آپ فزیکل ایڈریس چینج نہیں کر سکتے. فزیکل ایڈریس جو ہوتے ہیں وہ سسٹم کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے میک ایڈریس ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ فزیکل ڈائیگرام کا مطلب فزیکل ایڈریسز ہرگز نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کے رومز اینڈ کلاس رومز وغیرہ یا آپ کے جو سرور رومز وغیرہ یا وہ فزیکل لوکیشنز ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے سرور یا سوئچز لگا رکھے ہیں. یہاں پہ لاجیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح کی ڈائیگرام بنانی ہے، مگر اس میں آپ نے اپنے آئی پی ایڈریسز کی انفارمیشن دینی ہے، آپ کے کہاں پہ نیٹ ورکس کون سے چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ یا آپ کا سرور روم کے اندر جو سرورز لگے ہوئے ہیں، وہ جو سرور ہیں وہ کس نیٹ ورک پہ کنیکٹڈ ہیں. وہ جو نیٹ ورک ایڈریس ہے وہ ہم لکھ دیں گے. ہم نے ہر سرور کا آئی پی نہیں لکھا، بلکہ اس کا نام لکھ کے ہم نے پورا نیٹ ورک بتا دیا کہ یہ جو سرور ہیں یہ 10.0 کے نیٹ ورک پہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید یہ 10.1 ہو، یہ 10.2 ہو، یہ 10.3 ہو، اور اس سوئچ کا بھی کوئی آئی پی ایڈریس ہوگا، مگر یہ سارے کے سارے 10.0 کے نیٹ ورک پہ. اسی طرح یہاں پہ جو ایک لوکیشن ہے شاید کلاس روم ہے، اس کے اندر جو نیٹ ورک چل رہا ہے وہ 100.0 کا چل رہا ہے. دوسرا نیٹ ورک جو دوسرے کسی لیب کے اندر چل رہا ہے وہ 101.0 کا نیٹ ورک چل رہا ہے، یہاں 10.20 کا نیٹ ورک چل رہا ہے. اب یہ 100.0 کا نیٹ ورک ہے، اس کے اندر آئی پی ایڈریسز میں بھی 100 استعمال ہو رہے ہوں، 200 استعمال ہو رہے ہوں، کیونکہ کلاس سی کے اندر ہمارے پاس 254 آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں. یہ پھر ہو سکتا ہے کہ اس سسٹم کو 1 دیا ہو، پھر اگلے کو 2 3 4 5 6 اس طرح سے ملٹیپل آئی پی ایڈریسز یہاں پہ یوز ہو رہے ہوں، مگر ہم نے یہاں پہ نیٹ ورک بتا دینا ہے کہ یہ فلاں نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے، اس نیٹ ورک سے، اس نیٹ ورک سے. اسی طرح یہاں پہ یہ جو لوکیشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 11.0 کا نیٹ ورک چل رہا ہے. یہ آپ نے لاجیکل جو ہے وہ ڈائیگرام اس طرح سے ڈیفائن کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نیٹ ورک کو فزیکلی ارینج کرتے ہیں، جب آپ کے یہ تو آپ کے فزیکل ارینجمنٹس ہو گئی ہیں. اسی طرح آپ کی جو جیوگرافیکل ارینجمنٹس ہوتی ہیں، جیسے آپ کا نیٹ ورک کتنا بڑا ہے، یہ کتنا چھوٹا ہے، اس حساب سے بھی آپ نیٹ ورک کی ٹرمنالوجیز بناتے ہیں. جیسے لین ہو گیا، وین ہو گیا، مین ہو گیا، سین ہو گیا، پین ہو گیا، کین ہو گیا، یہ ساری کی ساری ٹرمنالوجیز جو ہیں وہ آپ اپنے نیٹ ورکس کے اندر شاید سنتے رہتے ہیں، یا آپ ان میں سے کچھ فرسٹ ٹائم بھی سن رہے ہوں گے. تو نیٹ ورکس میں جو مین 2 ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں وہ آپ کی لوکل ایریا نیٹ ورک لین اور وائڈ ایریا نیٹ ورک وین، یہ زیادہ یوز ہوتی ہیں. اب لین اور وین جو ہے یہ شروع میں تو ان کی جو ڈیفینیشنز تھیں خاص کر لین کی وہ بہت ہی محدود تھی. جیسے ایک بلڈنگ میں ایک لیب ہے تو اس میں جو نیٹ ورک لگا ہوا وہ ایک لین کہلاتا تھا. تو اسی بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ کسی دوسری لیب میں کوئی نیٹ ورک لگا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی 10-20 کمپیوٹر کنیکٹڈ ہیں، وہ ایک دوسرا لین کہہ دیتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں یہ دونوں لین آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو یہ ایک آپ کا ایکسٹینڈڈ لین بن گیا ہے. اس طرح کی جو ہے وہ ڈیفینیشنز ہمیں سننے کو ملتی تھی جب ہم اسٹوڈنٹ تھے. اور ایک بلڈنگ ہے اور دوسری بلڈنگ ہے تو درمیان میں وہ روڈ گزر رہا ہے،
اور اس بلڈنگ میں ایک لین چل رہا ہے اور اس بلڈنگ میں ایک لین چل رہا ہے، اور ان دونوں لینز کو آپس میں کنیکٹ کریں گے تو وہ ڈیفینیشن ہی بدل جاتی تھی، وہ پتہ نہیں میٹرو بن جاتا تھا یا وین بن جاتا تھا، وٹ ایور۔ مگر ابھی جو سسکو نے ڈیفینیشنز دی ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں، وہی جو ہے وہ اس وقت اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے، اور یہ ہے کہ آپ کا ایک ایسا نیٹ ورک جو کہ ایک سنگل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے اندر ہو، وہ آپ کا ایک لوکل ایریا نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ اب جیسے یو ٹی ٹیکسلا کا نیٹ ورک ہے، اب وہ دیکھیں آپ کی کتنی بلڈنگز ہیں، اور ساری کی ساری بلڈنگز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں تھرو آپٹیکل فائبر، اور وہ ہمارے مین نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہیں، اور یہ پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ایک لوکل ایریا نیٹ ورک ہے، چاہے وہ عائشہ ہال ہے، چاہے وہ فاطمہ ہال ہے، یا وہ آپ کی کالونی میں کچھ جگہوں پہ نیٹ ورک چل رہے ہیں، یا جتنے آپ کے ہاسٹلز ہیں، قائد اعظم ہال ہو گیا، اقبال ہال ہو گیا، یا آپ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ سارے کے سارے ایک سنگل نیٹ ورک سے کنیکٹ ہیں۔ یہ سارے کا سارا نیٹ ورک ایک سنگل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے اندر ہے، کنٹرولنگ باڈی ایک ہے، یہ سارے کا سارا آپ کا لین کہلائے گا۔ مگر جب ہم اس نیٹ ورک کو کسی دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، یو ٹی ٹیکسلا کے نیٹ ورک کو فرض کر ہم ایچ ای سی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اگر ہم ایچ ای سی کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کو ڈیڈیکیٹڈ فائبر یہاں سے بچاتے ہیں، اور ڈیڈیکیٹڈ فائبر بچھا کے وہ ڈائریکٹلی ایچ ای سی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ لوکل ایریا نیٹ ورک کی ہی ایکسپینشن ہے، وہی جو ہے وہ نیٹ ورک آگے یوز ہو رہے ہیں، وہ پھر آپ کا میٹروپولیٹن کہلاتا ہے یا پھر ایچ ای سی۔ مگر کیونکہ ایچ ای سی کے ساتھ جو ہم کنیکٹڈ ہیں، وہ ہمارا جو میڈیم ہے وہ اور طرح کا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وائڈ ایریا نیٹ ورک کو درمیان میں یوز کر رہے ہیں، سروس پرووائڈر کو یوز کر رہے ہیں ایک طرف سے، ایچ ای سی ہمارے لیے ایک طرح کا سروس پرووائڈر ہے، اس طرح پی ٹی سی ایل ہمارے لیے ایک سروس پرووائڈر ہے، اور ہم ایچ ای سی یا پی ٹی سی ایل کے نیٹ ورک سے گزر کے کسی دوسرے نیٹ ورک پہ اپنی ٹریفک بھیجتے ہیں، کیونکہ سرور تو ایچ ای سی میں نہیں لگے ہوئے، انٹرنیٹ کی ٹریفک تو ایچ ای سی سے باہر جاتی ہے، ایچ ای سی تو جسٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہا ہے، ٹریفک ہماری ایچ ای سی یا پی ٹی سی ایل پہ گئی اور وہاں سے کسی دوسرے نیٹ ورک پہ چلی گئی، اب ہماری نیٹ ورک جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے ہماری ٹریفک نکل گئی اور وہ کسی دوسرے نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے کسی تیسری جگہ پہ پہنچی، اب یہ جو ٹرمینالوجی ہے ہماری، یہ وین کہلائے گی، وائڈ ایریا نیٹ ورک۔ مگر اگر یو ٹی ٹیکسلا کا کوئی ایسا کیمپس وہاں میں موجود ہو، یا ایون جو ہے وہ آپ کا پنڈی میں ہے، اور آپ نے اپنے آپٹیکل فائبر لنکس لگا رکھے ہیں یا ٹرسٹریڈیل مائکرو ویو لگا رکھے ہیں، اور آپ نے ان کو کیمپس سے آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے، اور آپ نے اپنی ہی جو لوکل ایریا نیٹ ورک کی جو سروسز ہیں ان کو آنورڈ ان دوسرے کیمپسز میں ایکسپینڈ کیا ہوا ہے، وہ پھر آپ کا میٹروپولیٹن نیٹ ورک کہلائے گا، مین میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو دو بیسک ٹرمنالوجیز ہیں، لین اور وین، یہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ آپ کا سنگل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیٹ ورک ہے، آپ کا لین ہے، اور جب اسی نیٹ ورک کی ٹریفک آپ کے کسی سروس پرووائڈر سے گزر کے کسی دوسرے نیٹ ورک پہ جائے گی تو آپ کا وین کہلائے گا، اور وین کی جو سب سے بڑی اگزامپل ہے وہ انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کا سارا سیٹ اپ جو ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک کا ہے۔ اسی طرح کچھ اور ٹرمنالوجیز بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسے سین ہے، اسٹوریج ایریا نیٹ ورک ہے، وہاں پہ ڈیٹا سینٹرز کے اندر جو ہے وہ سین ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے، جیسے آپ کا ای آر پی سسٹم ہے، اس کا سارا کے سارا ڈیٹا، آپ کی ویب سائٹس چل رہی ہیں ان کا ڈیٹا، یا اور یونیورسٹی میں جو ڈفرینٹ چیزیں سروسز چل رہی ہیں وہ اسٹوریج ایریا نیٹ ورک پہ جا کے سیو ہو رہا ہے، اس کو سین کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک پین ہے، پرسنل ایریا نیٹ ورک، آپ ایک سسٹم کے ساتھ بلوٹوتھ لگاتے ہیں، لیپ ٹاپ کے ساتھ بلوٹوتھ آپ کی بلٹ ان ہے، آپ نے اپنے ایئر فون کنیکٹ کر لیے، یا لیپ ٹاپ کے ساتھ موبائل کنیکٹ کر لیا، یا ماؤس کنیکٹ کر لیا، یا اور آپ نے کوئی اپنا گیمنگ اسٹیشن ہے روم کے اندر آپ نے وہ کنیکٹ کر لیا، یہ آپ کا سارے کا سارا پین اسٹینڈس فار پرسنل ایریا نیٹ ورک، آپ اپنے استعمال کے لیے چیزوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح لوکل ایریا نیٹ ورک جو ہے وہ آپ اس کو کیمپس ایریا نیٹ ورک بھی کہہ سکتے ہیں، کین کی ایگزامپل میں آتا ہے کہ آپ کا یہ ود ان کیمپس نیٹ ورک چل رہا ہے تو اس کو ہم کین بھی کہہ سکتے ہیں، کیمپس ایریا نیٹ ورک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کسی کی ذہن میں کوئی ایگزامپل آ رہی ہے تو بتا دیں۔
یا خود سے کوئی بنا لیں. اچھا یہ تو ہمارے ہو گئے جی فزیکل ارینجمنٹ آف اے نیٹورک اور اس کی جو جیوگرافیکل لمیٹیشنس کے حساب سے نیٹورک کی ایکسپینشن ہے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آج او ایس اے ماڈل کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں اور او ایس اے ماڈل کو ڈسکس کرتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم فزیکل لیئر کو کافی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ جو ڈیوائسز ہیں وہ آپس میں جب ڈیٹا ایکسچینج کرتی ہیں وداؤٹ یوزنگ سوئچز، صرف ہبز لگی ہوئی ہیں یا ڈائریکٹلی سسٹم آپس میں کنیکٹڈ ہیں، وہ فزیکل لیئر کہلاتی ہے. اور اس میں آپ کے لین کارڈ یا ہبز یا ریپیٹرز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اب فزیکل لیئر میں جو مطلب کیا چیز جو ہے وہ زیادہ کنسیڈریبل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے فزیکل جتنے بھی کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں، جو کیبلز لگی ہوئی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا کس طرح ٹریول کرے گا، کیبل کے اندر کتنی لینتھ تک جو ہے وہ تک آپ کا جو ہے وہ سگنل ٹریول کرے گا، اس کیبل کا اسٹرکچر کیا ہوگا، اس کے کنیکٹرز کیسے ہوں گے، اس کو بنایا کیسے کیا ہے، اس کے اندر کون کون سے جو پروٹوکول ہیں وہ کام کرتے ہیں فزیکل لیئر کے اندر، جیسے RS-232 ہے یا اور جو لیئر 1 کے ایتھرنیٹ کے پروٹوکول ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں. یہ آپ کا جو ہے وہ فزیکل لیئر کہلاتا ہے. فزیکل لیئر میں یہ دیکھیں اگر آپ کوئی میں کمپوزٹ قسم کی آپ کے سامنے سلائڈ لے کے آنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہم اس کو تھوڑا آسانی ہمیں ہو جائے پڑھنے کے لیے. وہ اس کا کدھر گئی پکچر آئی. اچھا یہ اس کا پروٹوکول ہے RS-232 یا یہ جو ایتھرنیٹ کا پروٹوکول ہے 100 بیس TX 1000 بیس TX بنیادی طور پہ سپیڈ بتاتے ہیں آپ کو. ISDN بھی ہے، یہ وین نیٹورکس کے اوپر استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو پروٹوکول ہیں یہ لیئر 1 کے اندر آتے ہیں. تو یہ آپ کی جو ہے فزیکل لیئر کراتے ہیں. فزیکل لیئر کے بعد جو اسکرین سٹک ہو گئی ہے جی سر. جی جی اسکرین بولے کیا سٹک بول رہے ہیں سر، آپ کی اسکرین سٹک ہو گئی ہے. اسکرین کو دوبارہ ہلانا پڑے گا. آگے اسکرین آپ کے پاس لیکن میں ساتھ میں نا میرا موبائل بھی کنیکٹڈ ہے اور اس پہ اسکرین ریفریش ہو رہی ہے. جی سر، اب شو ہوگی ہے. میں نے ایک اپنے پاس کلائنٹ کنیکٹ کیا ہوا ہے تاکہ مجھے اندازہ ہوتا رہے کہ میری اسکرین ریفریش ہو رہی ہے. اچھا یہ جو اوپر تصویر میل پہ دکھائی تھی وہ کدھر ہے؟ یہ ہاں یہ والی تھی. اچھا یہ دیکھیں کہ فزیکل لیئر جو ہے اس میں جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا کسی بھی میڈیم کے اوپر چاہے وہ کون سی کیبل ہے، آپٹیکل فائبر ہے یا ایتھرنیٹ ہے، اس میں ڈیٹا ان دا فارم آف بٹس ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ ڈیٹا لنک چیک کریں تو ڈیٹا لنک لیئر میں وہی بٹس میں ان دا فارم آف فریم جو ہے بن جاتے ہیں. بٹس جو ہیں وہ فریم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور ڈیٹا اس میں فزیکل لیئر میں وہ بٹس کی فارم میں ہوتی ہیں. بٹس کی فارم کا مطلب یہ ہے کہ جو فزیکل لیئر ہے اس میں کہیں پہ بھی جو ڈیٹا ہے اس کو انٹرمیڈیٹ ڈیوائس جو وہ ریکگنائز نہیں کر سکتی کہ یہ کیا جا رہا ہے. جیسے اب ہبز ہیں یا ریپیٹر ہیں، وہاں پہ جب ڈیٹا ٹریول کرے گا ان میں سے بھی تو فارم آف بٹس ہی ٹریول کرے گا. ان ایکچوئل تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ لین کارڈ نے سینڈ کر دیا. اب اس کے اوپر تو وہ ساری کی ساری جو لیئرز ہیں ان کی انفارمیشن تو موجود ہے، وہ کمپلیٹ ڈیٹا گرام ہے، مگر انفارمیشن کو سینٹر میں کہیں بھی جو ڈیوائسز لیئر 1 کے اندر موجود ہے اس کو ریڈ نہیں کر سکتے. دوسرے لین کارڈ کے پاس پہنچے گا تو فردر اس کو ریڈ کیا جائے گا. یہ پھر
نیکسٹ ہے کہ ٹو پرووائڈ میکنزم اینڈ الیکٹریکل اسپیسیفکیشن، وہ کیسے کنیکٹ ہوگا، اس کی کنیکٹر ٹائپ کیا ہوگی، اس کا کرنٹ کا کیا لیول ہوگا یا آپٹکس کا کیا لیول ہوگا، کیسے وہ ڈیٹا جو ہے وہ وائر کے اندر ٹریول کرے گا. اور پھر جتنی بھی آپ کی کیبلز ہیں جیسے کوائزل کیبل ہے، آپٹیکل فائبر ہے، یا آپ کا یہ وائرلیس میڈیم ہے، یہ بھی لیئر 1 کے اندر آتا ہے. ہبز ہیں آپ کے، ریپیٹرز ہیں، یہ سارے کے سارے لیئر 1 کی اسپیسیفکیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جب ڈیٹا ان ڈیوائسز کے درمیان میں سے گزرا ہوگا یا کیبل کے اوپر ہوگا، کیبل میں سے گزرا ہوگا، وہ لین کارڈ اس کو کنورٹ کرے گا فرام الیکٹریکل ٹو آپٹیکل یا ڈیجیٹل ٹو الیکٹریکل سگنلز، تو یہ لیئر 1 کہلائے گی. یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ لیئر 1 میں ہوں گے. اور اس کے بعد سیکنڈ لیئر ہے وہ لیئر 2 ہے، یہ ڈیٹا لنک لیئر ہے. اب ڈیٹا لنک لیئر میں کیا ہوگا کہ ڈیٹا لنک لیئر میں جو سوئچز ہیں وہ ڈیٹا کو ریکگنائز کریں گے، اس کو پڑھ لیں گے، اس کے اوپر سے انفارمیشن کو دیکھیں گے، اور وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا جو ڈیٹا ہے جب سسٹم سے چلا اور سوئچ تک پہنچا تو کیا وہ اپنی اصل حالت میں ہے یا درمیان میں سے کہیں جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کی کوئی انفارمیشن چینج ہو گئی ہے، ڈیٹا خراب ہو گیا. تو وہ سوئچز جو ہے وہ اس کا بھی تعین کر لیں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ وہ ڈیٹا کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اب جب ڈیٹا سوئچز کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو ہم فریم کہتے ہیں. یہ سوئچ نے فریم کو ریڈ کیا، سوئچ نے فریم کو انڈرسٹینڈ کیا، اس کے اوپر کچھ ویلیوز چیک کی. یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے، جب ہم سوئچنگ کو پراپر پڑھیں گے تو ایک جگہ پہ ہمیں یہ پوری انفارمیشن کا ذکر آئے گا کہ سوئچنگ کی جو ٹائپس ہیں اس کے اندر یہ ذکر آئے گا کہ سوئچز جو ہیں وہ کیسے کیسے ڈیٹا کو ہینڈل کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم ایک اوور ویو لے رہے ہیں، اور اس اوور ویو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوئچ جو ہے وہ ڈیٹا کے فریم، اچھا فریم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اس کا کلیئر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میک ایڈریسز ہیں وہ سوئچ ریڈ کر سکتے ہیں. فریم کے اندر میک ایڈریس کی انفارمیشن موجود ہو. اب میک ایڈریس کون کون سے لگے ہوں گے؟ سورس اینڈ ڈیسٹینیشن میک ایڈریس. سورس میک ایڈریس ہے، جو ڈیسٹینیشن میک ایڈریس ہے، تو دونوں جو ہیں وہ اس ڈیٹا کے اوپر موجود ہوں گے. اب اس میں جو پروٹوکولز ہیں لیئر 2 کے، جیسے پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول یا فریم ریلے. فریم ریلے کے بھی سوئچز ہوتے ہیں، اس کا پورا نیٹ ورک ہوتا ہے، وین کا نیٹ ورک ہوتا ہے، اس کو ہم فریم ریلے کہتے ہیں. ایک اے ٹی ایم کا نیٹ ورک ہوتا ہے، اے سنکرونیس ٹرانسفر بورڈ. اے ٹی ایم کا بھی اپنا سوئچنگ کا نیٹ ورک ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے جو اسٹینڈرڈز ہیں، یہ پروٹوکول ہیں، یہ لیئر 2 کے اندر آتے ہیں. اسی طرح فردر جو ہے وہ وہی فریم والی کہانی ہے ساری. بہرحال ان شارٹ کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹا کے فریمز کو ریکگنائز کیا جائے گا اور ان فریم کو جو ہے وہ آگے سوئچ کروایا جائے گا. اب کیسے سوئچ کروایا جائے گا یہ میں نے کل بھی اس کا تفصیل سے ذکر کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو سوئچز ہوتے ہیں وہ اپنے میک ایڈریس ٹیبل بنا لیتے ہیں. جیسے یہ سوئچ ہے، اس کے ساتھ ادھر ایک سسٹم کنیکٹ ہے اور اس کے اس سائڈ پہ راؤٹر کنیکٹ ہے، اور راؤٹر کا بھی جو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی میک ایڈریس ہوتا ہے. جو اس کا آپ یہ اگر دیکھیں، میں نے یہاں پہ یہ لنک یہ کلک کیا، اس نے بتا دیا کہ گیگا بٹ ایتھرنیٹ 0/0 یہ ٹاپ کی لائن ہے، اپ ہے اس کا لنک. اس کا آئی پی ایڈریس 1.100 ہے، اور آخر میں اس کا میک ایڈریس بھی آ رہا ہے سامنے آپ کو، اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا میک ایڈریس ہے 0003E49A2501. تو یہ جو انٹرفیس ہے یہ پراپر ایک انٹرفیس ہے، جیسے اس لین کارڈ ہے آپ کے سسٹم کا. تو اگر میں سوئچ کے اوپر جاؤں، پہلے تو میں ان کی ایک دفعہ کمیونیکیشن کرا لیتا ہوں، یہ سکسیزفل ہے. اب میں سوئچ کے اوپر جاؤں گا اور سوئچ میں جا کے یہاں پہ میں شو میک ایڈریس ٹیبل کروں گا، شو میک ڈیش ایڈریس ڈیش ٹیبل. جیسے میں نے انٹر کیا تو یہ دیکھیں کہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ پورٹ نمبر 13 ہے اور پورٹ نمبر 11 ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ ان کے اوپر یہ میک ایڈریسز آ رہے ہیں.
اب یہ میک ایڈریس سوئچ جو ہے وہ یہاں پہ نوٹ کر لیے پورٹ نمبر 13 کا اور پورٹ نمبر 11 کا، دونوں کے میک ایڈریس سوئچ کے میک ایڈریس ٹیبل کے اندر آ گئے ہیں۔ یہی وہ انفارمیشن ہے جو کہ سوئچ اپنے اندر اسٹور کر لیتے ہیں، اور جب بھی اب پورٹ نمبر 11 سے کوئی ڈیٹا آئے گا تو سوئچ یہ دیکھے گا کہ اس کا ڈیسٹینیشن میک ایڈریس کیا ہے۔ اگر تو اس کا ڈیسٹینیشن میک ایڈریس یہ والا ہوتا ہے پورٹ نمبر 13 کے اوپر جو ہے، تو سوئچ آرام سے چپکے سے اس ٹریفک کو پورٹ نمبر 13 پہ فارورڈ کر دے گا۔ سوئچ نے کوئی براڈ کاسٹ نہیں کرنی، سوئچ نے جو ہے وہ کسی دوسری پورٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ اس پورٹ کا ڈیٹا اس پورٹ پہ سوئچ کر دے گا۔ مگر اگر سوئچ کے پاس فرض کر میں نے ابھی ایک اور سسٹم لگا دیا اور سوئچ کے پاس یہاں سے ڈیٹا آ گیا اس سسٹم کے لیے، تو سوئچ کیا کرے گا کہ اس ڈیٹا کو براڈ کاسٹ کر دے گا۔ براڈ کاسٹ کیوں کرے گا؟ ٹو اوبٹین دا میک ایڈریس آف نیو کنیکٹڈ پورٹ۔ جب نیو کنیکٹڈ پورٹ کا میک ایڈریس سوئچ کے پاس آ جائے گا، سوئچ پھر اس کو نوٹ کر لے گا اور فردر انفارمیشن جو ہے وہ فردر جو بھی ڈیٹا آئے گا وہ پھر اس کو اس سوئچ کو اس پورٹ کو پاس آن کر دے گا۔ ایک دفعہ سوئچ جو ہے وہ میک ایڈریس لرن کرتا ہے اور لرنے کے بعد جو ہے وہ پھر سوئچنگ کروانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میک ایڈریس ٹیبل جو ہے وہ سوئچز جنریٹ کرتے ہیں، اپنے پاس انفارمیشن کو اسٹور کرتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ اس کو ڈیٹا لنک لیئر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری لیئر ہے وہ ہے نیٹ ورک لیئر۔ نیٹ ورک لیئر جیسے کہ نام سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نیٹ ورک سے ریلیٹڈ اس کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے، مطلب آئی پی ایڈریسز سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے، اور آئی پی ایڈریسز میں بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ کی جو آئی پی ویرین 4 ہے یا آئی پی ویرین 6 ہے، یا اس سے ریلیٹڈ جو نیٹ ورک کے جو پروٹوکول چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے، جیسے آئی سی ایم پی ہے، آئی پی سیک ہے، اے آر پی ہے، ایم پی ایل ایس ہے، یہ لیئر 3 کے پروٹوکولز ہیں، یہ سارے کے سارے لیئر 3 کے اندر آتے ہیں۔ اور جو لیئر 3 کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آئی پی نیٹ ورک سے ٹریفک کو دوسرے آئی پی نیٹ ورک پہ راؤٹ کروایا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ آپ کے 1.0 کا نیٹ ورک چل رہے ہیں اور اس راؤٹر کی دوسری سائٹ پہ کو 2.0 کا نیٹ ورک چل رہا ہے، تو 1.0 کی ٹریفک کو 2.0 پہ اور 2.0 کی ٹریفک کو 1.0 پہ جب راؤٹ کروایا جائے گا، یہ کام کون سی ڈیوائس کر رہی ہوگی؟ راؤٹر۔ اور یہ ایک راؤٹر کے ساتھ کنیکٹڈ دو نیٹ ورکس بھی ہو سکتے ہیں، یا ڈفرینٹ راؤٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ ڈفرینٹ نیٹ ورکس ہو سکتے ہیں جو آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یو ٹی ٹیکسلا ہے، اس کا جو راؤٹر ہے اس کے ساتھ جو نیٹ ورکس کنیکٹڈ ہیں، اس راؤٹر کے ساتھ جو نیٹ ورک کنیکٹڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی وین کے اوپر ٹریفک اپنی بھیجیں گے۔ اب وین کا کیا مطلب ہے؟ اب جیسے فرض کریں کام سیٹ ہے، وہاں پہ جو راؤٹرز لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو نیٹ ورک کنیکٹڈ ہیں، ایچ سی میں نیٹ ورکس کنیکٹڈ ہیں، فاطمہ جناح یونیورسٹی میں ہیں، قائد اعظم میں ہیں، نمل میں ہیں، نسٹ میں ہیں، ڈفرینٹ نیٹ ورکس ہیں، یہ سارے کے سارے تھرو راؤٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور ان کی جو انفارمیشن ہے وہ راؤٹرز آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں۔ راؤٹرز رسپانسیبل ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون سے نیٹ ورک کے اوپر پاتھ جو ہے وہ کون سے نیٹ ورک کا موجود ہے۔ اگر یو ٹی ٹیکسلا نے فرض کرے ٹریفک بھیجنی ہے لاہور یو ٹی میں، اس کا ایکچوئل پاتھ کون سا ہے، بیسٹ پاتھ کون سا ہے، اور لاہور تک کا کون سا راستہ اس نیٹ ورک کے لیے اویلیبل ہے جس کے لیے ٹریفک ہم یہاں سے بھیجنا چاہ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا کام نیٹ ورک لیئر کا ہے۔ نیٹ ورک لیئر نے آئی پی نیٹ ورکس کے اوپر ڈیٹا کو راؤٹرز کی مدد سے ٹرانسمٹ کرنا ہے، یہ کام آپ کا نیٹ ورک لیئر کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو جیسے میں نے لیئر 2 پہ بات کی کہ لیئر 2 پہ جو ڈیٹا ہے وہ دا فارم آف فریم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر میک ایڈریسز کی انفارمیشن ہوتی ہے اور اس کو ریڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں فریم کا اور اسٹرکچر ہے پورا، وہ فریم کا ہم اسٹرکچر دیکھیں گے، اس کے اندر اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر اب نیٹ ورک لیئر کے اوپر جو ڈیٹا گرام ہے وہ ان دا فارم آف پیکٹ ہوگا۔ اب پیکٹ کے اندر کون سی انفارمیشن ریڈ کی جائے گی؟ سورس آئی پی ایڈریس اور ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس۔ اور جو راؤٹر ہوتا ہے اس کا اپنا راؤٹنگ ٹیبل ہوتا ہے، جیسے میں نے سوئچ کا بتایا کہ اس کا سوئچنگ ٹیبل ہوگا،
اس راؤٹر کا راؤٹنگ ٹیبل ہوتا ہے، جس میں یہاں پہ اس کو دیکھو شو آئی پی راؤٹ کرتا ہوں. شو آئی پی راؤٹ میں یہ اس کا راؤٹنگ ٹیبل ہے. اب راؤٹنگ ٹیبل میں ابھی اس کو کیا انفارمیشن مل رہی ہے، بتا رہا ہے کہ اس کے پاس جو کنیکٹڈ نیٹ ورکس ہیں وہ صرف ایک ہی ہے 1.0 کا ہے. وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے گیگا بٹ ایتھرنیٹ 0/0 کے ساتھ، اور یہی اس کا لوکل نیٹ ورک بھی ہے کیونکہ وہ لوکلی کنیکٹڈ ہے. اس کو ہم لوکل بھی کہتے ہیں اور کنیکٹڈ بھی کہتے ہیں. یہ وہی 1.100 کا انٹرفیس ہے جو کہ گیگا بٹ ایتھرنیٹ 0/0. ٹھیک ہے، نیٹ ورک 1.0 کے اور جو انٹرفیس ہے وہ 1.100 ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ راؤٹر کے پاس جتنے بھی نیٹ ورکس کنیکٹڈ ہوں گے ان کی انفارمیشن اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں سیو ہوگی. اور وہ کون سی انفارمیشن کو دیکھے گا؟ آئی پی ایڈریس کو. ٹھیک ہے، وہ جو ڈیٹا ہوگا یہاں پہ وہ ہوگا پیکٹ. یہاں پہ جو تھا وہ کیا تھا؟ فریم. اور یہاں پہ اس ڈیٹا کو ہم جو ہے وہ پیکٹ کہتے ہیں. یہ تھی ہماری نیٹ ورک لیئر. اس کے بعد جو ہماری لیئر 4 ہے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن لیئر. ٹرانسپورٹیشن لیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا نے ٹرانسپورٹ ہونا ہے نیٹ ورک کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک خاص قسم کا پروسیس ہے. اب اس میں ڈیٹا جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. وہ ٹی سی پی کا بھی ہوتا ہے اور یو ڈی پی کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو طرح کا ڈیٹا ہو سکتا ہے نیٹ ورک کے اوپر، ٹی سی پی اور یو ڈی پی. ٹی سی پی کا ڈیٹا ہم کہلاتے ہیں ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول، اور یہ ہمارے پاس یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول ہے. جو آپ کا ٹی سی پی ہے یہ بیسیکلی ٹی سی پی پروٹوکول ہے، یو ڈی پی پروٹوکول ہے. تو ٹی سی پی جو ہے وہ آپ کا ایک ریلائبل ڈیٹا ڈیلیوری پروٹوکول ہے. ریلائبل ڈیٹا ڈیلیوری کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سسٹم سے ڈیٹا اوور دا نیٹ ورک کسی دوسرے سسٹم پہ جاتا ہے اور ڈیٹا فرض کرے رستے میں کہ لاس ہو گیا، ٹی سی پی پروٹوکول کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اسی ڈیٹا کو سورس سے ری ٹرانسمٹ کروائے گا. ٹھیک ہے، تو سورس کو یہ میسج پہنچ جاتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیسٹینیشن تک صحیح نہیں پہنچا، تو سورس اس کو ری ٹرانسمٹ کرے گا اور ملٹیپل ٹائم ری ٹرانسمٹ کرے گا جب تک وہ ڈیٹا جو ہے وہ پراپر ایکنالج نہیں ہو جاتا کہ وہاں تک پراپر پہنچ گیا. You can get a real world example from this scenario like TCS. TCS میں جب آپ کسی کو آپ کو ڈاک بھیجتے ہیں، جب وہ اگلے بندے کو ریسیو ہو جاتی ہے آپ کو دوبارہ ایک میسج آتا ہے اور وہ ایکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا وہاں پہ پہنچ گیا. مگر اگر آپ پاکستان پوسٹ میں کوئی لیٹر پوسٹ کر دیتے ہیں اور آپ اس کے اوپر ایک ایڈریس لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں کو مل کے فلاں کو مل کے فلاں کو ملے، اور وہ مل گیا تو ٹھیک ہے، آپ کو تو نہیں پتا ملا ہے کہ نہیں ملا. ہاں اگر اس بندے نے کبھی کو خط لکھ دیا جی آپ کا خط ملا، پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی، میں خیریت سے ہوں، امید چاہتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں، پھر تو آپ کو پتہ لگ گیا. مگر اگر وہ بھول گیا اچھا یار چلو ٹھیک ہے خط آ گیا تو آ گیا بس ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹی سی پی ہے یہ آپ کا لائک ٹی سی ایس ہے، یہ ریلائبل ڈیٹا ٹرانسپورٹیشن. یہ آپ کو اکنالج کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ڈیلیور ہو گیا، آپ کو میسج آ جاتا ہے موبائل پہ. مگر یو ڈی پی کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا، سسٹم آپ کو اکنالج نہیں کرتا کہ آپ کا ڈیٹا ڈیلیور ہو گیا. اس میں جیسے آپ کو ویب سائٹ پر اوپن کرتے ہیں یا پھر ٹی سی پی کی جو ہے وہ ڈیٹا آتا ہے سرور سے، اور ڈیٹا ٹی سی پی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے کیونکہ آپ کی ویب سائٹ کو پراپر اوپننگ پراپر ایک امیج ایک چیز چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ڈیٹا مس ہو گیا تو ہو گیا. مگر جو میں اس وقت آپ سے لائیو بات کر رہا ہوں، اگر میری آواز میں کوئی ڈسٹارشن آ جاتی ہے تو دیر از نو میکینزم کہ میرا ڈیٹا ری ٹرانسمٹ ہو جائے انٹل انلیس کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی آواز نہیں آئی آپ ریپیٹ کر دیں. مگر وہ جو ایک دفعہ میں نے بول دیا وہ تو بول دیا، وہ تو گیا. یہ ڈیٹا جو ہے وہ لائیو جو جا رہا ہے، ویڈیو جا رہی ہے، آڈیو جا رہی ہے، ساری کی ساری یو ڈی پی پہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے. اب یو ڈی پی پہ کیوں ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے؟ اگر اس ڈیٹا کی اکنالجمنٹ درمیان میں شروع ہو جائے تو یہ تو اور سلو ہو جائے گا. اکنالجمنٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے.
ریئل ٹائم ٹرانسپورٹیشن ہے. ریئل ٹائم ٹرانسپورٹیشن ساری کی ساری UDP کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ UDP کے پروٹوکولز کی لسٹ پڑھیں گے تو یو ول فائنڈ کہ یہاں پہ بہت سارے پروٹوکولز ہیں وہ UDP کو یوز کرتے ہیں اور بہت سارے پروٹوکول TCP کو بھی یوز کر رہے ہیں. بٹ TCP آپ کا جو ہے وہ ریلائبل ٹرانسپورٹیشن پروٹوکول ہے اور UDP آپ کا جو ہے وہ ایک ان ریلائبل ٹرانسپورٹ پروٹوکول ہے. اور اس میں آپ کا یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول اس کو ہم کہتے ہیں اور اس میں آپ کے ڈیٹا کی ایکنالجمنٹ جو ہے وہ نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی جو ہے وہ ان شارٹ ڈیٹیل ہے. اس طرح ایک لیئر ہے سیشن لیئر. اب سیشن لیئر جو ہے وہ سیشنز کو مینیج کرتی ہے. جیسے میں یہاں سے آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں تو یہ ہمارا ایک سیشن ہے. اور اگر فرض کریں مائیکروسافٹ ٹیمز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کنیکشن ڈاؤن ہو جاتا ہے اور انٹرنیٹ کنیکشن سوئچ کر جاتا ہے تو میرا سیشن وہیں سے اسٹیبلش ہو جائے گا. یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ سارے کا سارا سیشن لیئر مینیج کرتی ہے. اور میرے یہاں پہ سسٹم پہ یہاں پہ ملٹیپل ویب سائٹس اوپن ہوئی ہوئی ہیں اور یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ملٹیپل سیشنز بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ سرورز کے ساتھ. جیسے اگر میرا واٹس ایپ چل رہا ہے تو واٹس ایپ کے ساتھ سیشن ہے. اگر انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا دوبارہ ریکنیکٹ ہوا تو وہ یہ سیشن دوبارہ کنیکٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے سیشنز ہیں جو کہ آپ نے نمبر آف کنیکشنز ہیں ان کو ہم سیشن کہہ رہے ہیں. ان کو اسٹیبلش کرنا, ان کو مینیج کرنا, ان کو ٹرمینیٹ کرنا آفٹر سکسیسفل کمیونیکیشن, سارے کے سارے کام جو ہیں وہ سیشن لیئر کے ہیں. اس طرح مائیکروسافٹ کا اپنا پروٹوکول ہے نیٹ بایوز, وہ بھی سیشن لیئر پر کام کرتا ہے. اور مائیکروسافٹ کے جتنے بھی سسٹمز آپس میں ایک لیب کے اندر یا ایک نیٹ ورک کے اندر کنیکٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور مائیکروسافٹ کی جو ہے وہ سروسز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا, نیٹ بایوز بیک اینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کا سیشن لیئر کا پروٹوکول ہے. یہ سیپ جو ہے وہ آپ کا سیشن انیشیٹنگ پروٹوکول یا اس طرح کا پروٹوکول ہے. یہ بھی آپ کا جو ہے وہ سیشن لیئر کا پروٹوکول ہے. سیپ کی ایگزیکٹ ایبریویشن مجھے نہیں ہے یاد. اسی طرح پریزنٹیشن لیئر ہے. پریزنٹیشن لیئر جو ہے وہ ڈیٹا آپ کا جب سسٹم کے اوپر پہنچتا ہے تو سسٹم کو کس ایپلیکیشن کے اندر وہ ڈیٹا پریزنٹ کرنا ہے وہ پریزنٹیشن لیئر کا کام ہے. اب جو ہے وہ ڈیٹا آپ کی تصویر ہو سکتی ہے, آپ کا MS ورڈ کا فارم ہو سکتا ہے, ڈاکومنٹ ہو سکتی ہے ایکسل کی, یا کوئی ویب بیسڈ ڈیٹا ہو سکتا ہے. تو ڈیٹا کو کس ایپلیکیشن میں پریزنٹ کرنا ہے, اگر ڈیٹا کے اندر کوئی انکرپشن یا ڈیکرپشن موجود ہے اس کو کیسے ڈیکرپٹ کرنا ہے, اس کے اوپر کو پاسورڈ لگا ہے تو اس پاسورڈ کو کیسے جو ہے وہ اس پاسورڈ کو جو ہے وہ لگانے کے بعد ڈیٹا کو اوپن کرنا ہے. کوئی کمپریس ہوا ہوا ڈیٹا تو اس کو کس فارم میں ڈیکمپریس کرنا ہے, کس پرٹیکولر اپلیکیشن میں اوپن کر رہا ہے, وہ اپلیکیشن سسٹم کے اندر موجود بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کام سارے کے سارا پریزنٹیشن لیئر کا. اور اس پریزنٹیشن لیئر پھر آگے جو ہے وہ ڈیٹا اپلیکیشن کو پاس کر دیتی ہے اور اپلیکیشن لیئر جو ہے وہ ڈیٹا ریسیو کر کے ہمیں اس پراپر اپلیکیشن کے اندر ویو کروا دیتی ہے. جس طرح ابھی ہم لوگ اپلیکیشن کے اندر ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس جیسے ٹیمز کی اپلیکیشن چل رہی ہے تو آپ اس کے اندر ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ڈیٹا سسٹم کے اوپر ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے سارے کے سارا آپ کے سسٹم میں, آپ کے لیپ ٹاپ میں, آپ کے فون میں, آپ کے فون کی جو پریزنٹیشن لیئر ہے وہ ڈیٹا کو پاس کر رہی ہے. کس کو؟ آپ کی ٹیمز کو. ٹیمز آپ کی اپلیکیشن ہے. وہاں سے آپ جو ڈیٹا بھیج رہے ہیں وہ آپ کی اپلیکیشن وہ پریزنٹیشن لیئر اس پہ اپنا ٹیگ لگاتی ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے مائیکروسافٹ ٹیم نے جنریٹ کی ہے اور اس کو ٹیمز میں بھی ہونا ہے. اس کے علاوہ سیشن لیئر آپ کے دو ٹیمز کے درمیان سیشن کو مینٹین رکھے ہوئے ہے. ٹرانسپورٹ لیئر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ڈیٹا TCP پہ بھیجنا ہے یا UDP پہ بھیجنا ہے. نیٹ ورک لیئر آپ کا نیٹ ورک فائنڈ کرتی ہے کہ اس کو اوور دا نیٹ ورک کس نیٹ ورک کے اوپر بھیجنا ہے, کون سے جو ہے وہ وین کے نیٹ ورک پہ یہ ایکسیسیبل ہوگا. اور لیئر 2 جو پھر آپ کی آخر میں جو آپ کا راؤٹر ہوتا ہے وہ راؤٹر جو ہے وہ جیسے میرا PTCL کا راؤٹر ہے, اس راؤٹر نے میرے میک ایڈریس پہ ٹرانسپورٹ کر دینا ہے ڈیٹا. اور پھر جو ہے وہ اوور دا وائرلیس آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کا فزیکل لیئر پہ آ رہا ہے, اور اوور دا کیبل آ رہا ہے وہ بھی آپ کا فزیکل لیئر پہ آ رہا ہے. وہ ڈیٹا پھر مجھے اس اپلیکیشن کے اندر پریزنٹ ہو جائے گا. تو یہ اس طرح سے آپ کی ساری لیئرز بیچ میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان ہر ایک لیئر جو ہے وہ ڈیٹا کا اپنا ایک ٹیگ لگا کے ڈیٹا کو ٹرانسپورٹ کر دیتی ہے. اور جب ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے فزیکل لیئر کے اوپر یہ ساری کی ساری لیئرز جو ہیں وہ اپنا ٹیگ ریموو کرتی ہیں یا اپنے ٹیگ کو
دیکھتی ہیں، ویریفائی کرتی ہیں اور ڈیٹا ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ایپلیکیشن لیئر میں یوزر کو نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ اس طرح یہ 7 کی 7 لیئر جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور ہر لیئر کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ پروٹوکولز کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر لیئر کے اوپر ڈفرینٹ ڈیوائسز کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا سیگمنٹس کی فارم میں ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر جو زیادہ تر ڈیوائسز ہیں وہ راؤٹرس ہوتے ہیں یا فائر والز کام کرتی ہیں، جو کہ ڈیٹا کو آن دا بیسس آف ٹی سی پی اور یو ڈی پی ہم جو ہے وہ ڈیٹا کو بلاک بھی کر دیتے ہیں، ٹی سی پی کی پورٹس کو بلاک کر دیتے ہیں، یو ڈی پی کی پورٹس کو بلاک کر دیتے ہیں، اور ڈیٹا آپ کا بلاک ہو جاتا ہے۔ تو ٹی سی پی اور یو ڈی پی کا جو ڈیٹا ہے وہ سسٹم کے اوپر جو ہے وہ جب آتا ہے تو وہ ڈفرینٹ پورٹس کی فارم میں آپ کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ ریکگنائز کرتے ہیں۔ آپ کی جو اگر آپ اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں تو یہاں پہ آپ ٹی سی پی پورٹ نمبرز اگر آپ دیکھیں تو یو ول فائنڈ کہ یہ وہ ویل نون پورٹ نمبرز ہیں ٹی سی پی کے یا یو ڈی پی کے، جو کہ ڈفرینٹ جو سروسز ہیں وہ یوز کرتی ہیں، اور سسٹم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، فائر وال بھی ان پورٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ میں اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں تو یہ دیکھیں پورٹ نمبر 80 ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول یا جو آپ کی ویب کی ٹریفک ہے وہ پورٹ نمبر 80 پہ آتی ہے، اور پورٹ نمبر 80 کو اگر میں کسی یہاں پہ اپنے سسٹم کی فائر وال پہ یا میں اپنے یونیورسٹی کی فائر وال پہ پورٹ نمبر 80 کو بلاک کر دیتا ہوں تو آپ کی ویبس کی ساری ٹریفک جو ہے وہ رک جائے گی۔ یا پورٹ نمبر جو ہے میرے پاس 443 ہے، اگر میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں تو ایچ ٹی ٹی پی ایس کی جتنی بھی ٹریفک ہے، پورٹ نمبر 80 ایچ ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ ہے اور پورٹ 443 ایچ ٹی ٹی پی ایس سے ہے۔ ایچ ٹی ٹی پی ایس کی ساری ٹریفک جو ہے آپ کی ویب کی وہ ساری رک جائے گی۔ یہاں پہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ ایچ ٹی ٹی پی ایس سے شروع ہو رہی ہے اور ایچ ٹی ٹی پی ایس کا پروٹوکول بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر میں پورٹ نمبر 53 کو بلاک کر دیتا ہوں، پورٹ نمبر 53 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈی این ایس کی جو ٹریفک ہے وہ ساری رک جائے گی۔ ڈی این ایس ٹھیک ہے، یہاں پہ پورٹ نمبر 53 کو وہ یوز کرتی ہے، لسٹ میں یہ 53 آ رہا ہے ڈومین نیم سروس۔ تو ڈی این ایس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈی این ایس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی یہاں پہ یہ جو ایڈریس لکھتے ہیں، یہ جو ویسے میں نے ویکیپیڈیا لکھا یا گوگل لکھا یا yahoo.com لکھا، تو اس ایڈریس کو انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی راؤٹنگ کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ ایڈریس انٹرنیٹ پہ نہیں جا سکتا، بلکہ اس ایڈریس کے پیچھے ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے، اس آئی پی ایڈریس کی انفارمیشن جو ہے وہ یہ سسٹم obtain کرے گا کہاں سے؟ ڈی این ایس سے۔ وہ یہ ڈی این ایس کی سروس ہے۔ اگر آپ اپنا آئی پی ایڈریس چیک کریں، آپ اپنے تو آپ کے جو سسٹم میں جو آپ کا ڈاکٹر ہے وہاں پہ جو آپ کو آئی پی کی انفارمیشن ملے گی، وہاں پہ آپ کو ڈی این ایس کی بھی انفارمیشن ملتی ہے۔ یہ ڈی این ایس سرور ہے آپ کا 10.1، یا آپ جب آئی پی ایڈریس دیتے ہیں اپنے سسٹم کو، آپ یہاں پہ ڈی این ایس سرور کا ایڈریس بھی لکھیں۔ تو ڈی این ایس جو ہے وہ سرورز ہوتے ہیں جو کہ نیٹ ورک کے اوپر لگے ہوتے ہیں، اور وہی ریزالو کرواتے ہیں آپ کے ڈومین نیم کو انٹو آئی پی ایڈریس۔ یہاں پہ کمانڈ پرامپٹ میں جاتا ہوں اور میں یہاں پہ کمانڈ لیتا ہوں این ایس، اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ کا جو ڈی این ایس سرور ہے بائی ڈیفالٹ وہ 10.1 ہے۔ میں لکھتا ہوں www.google.com، تو google.com کا جو نام ہے وہ ریزالو ہو گیا ہے، وہ آئی پی ایڈریس مجھے مل گیا، آئی پی 6 بھی ہے google.com کا ایڈریس اور آئی پی 4 کا بھی ہے،
جو IP4 کا فرض کرے ایڈریس ہے میں وہ یہاں سے کاپی کرتا ہوں. IP ایڈریس جو کہ گوگل کا ہے, گوگل کا IP ایڈریس میں یہاں پہ جا کے ویب براؤزر میں پیسٹ کروں گا. جو میرا ویب براؤزر ہے اس کے اندر میں نے IP ایڈریس پیسٹ کر دیا گوگل کا. جیسے میں نے یہ google.com اوپن ہو گیا, تو یہ دیکھیں دوبارہ میں نے یہاں پہ IP ایڈریس پیسٹ کیا تھا, یہ 142.250.201.132. آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ جو ہے وہ IP ایڈریس یاد رکھیں ہر ایک ڈومین کا یا ہر ایک ویب سائٹ کا. آپ کی سہولت کے لیے DNS سروس ہے, اور DNS سروس کیا کرتی ہے, IP ایڈریسز کو ڈومین نیم کو IP ایڈریسز میں ریزالو کر دیتی ہے, اور وہ IP ایڈریسز جو وہ پھر آنورڈ موو ہو جاتے ہیں. اب جو ہے وہ آپ کے سسٹم نے, آپ نے جیسے ہی google.com لکھا تو آپ کے سسٹم نے سب سے پہلے اپنی لوکل کیشے میں چیک کرنا ہے کہ کیا یہاں پہ کوئی google.com کا IP ایڈریس ریزالو ہوا پڑا ہوا ہے کہ نہیں. اگر تو پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو پھر IP ایڈریس کو آگے ریکویسٹ بھیج دے گا کہ اس IP ایڈریس کے اوپر مجھے ویب سائٹ چاہیے. اگر نہیں پڑا ہوا تو میرا سسٹم اپنے DNS سے پوچھے گا, میرے سسٹم کے نیٹورک کارڈ میں جس DNS نیٹورک کی انفارمیشن موجود ہے, جو DNS نیٹورک میں نے لکھ رکھا ہے اپنے IP ایڈریسز کی ڈیٹیل میں, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا میرے لین کارڈ کے اندر, اس DNS سرور سے پوچھے گا بھائی بتاؤ گوگل کا IP ایڈریس کیا ہے. اگر اس کو بھی نہیں پتا تو اس کے اندر جو DNS لکھا ہوا ہے, جیسے آپ UVT میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے UVT ٹیکسلا کے DNS سے پوچھا, اس کو نہیں پتہ لگا, فرض کریں وہ IP ایڈریس جو وہ نیا ہے, وہ نئی ویب سائٹ ہے, تو وہ آگے اپنے HEC یا PTCL کے DNS کو ریکویسٹ بھیج دے گا, کیونکہ اس سرور کے اندر اس کی انفارمیشن موجود ہوگی اگلے والی کی, اور اگر اس کو بھی نہیں پتا تو وہ اس سے آگے اگلے لیول پہ سینڈ کر دے گا, Tier 1 Tier 2. تو کہیں نہ کہیں سے وہ ریزالو ہو جائے گی, اور ریزالو ہوگی تو پھر سارے سرور اس کو کیشے کر لیں گے, اور انفارمیشن آپ تک آئے گی تو آپ بھی اس کو کیشے کر لیں گے, آپ کا سسٹم کیشے کر لیں گے. اگر فرض کریں کہ کچھ دوسرے تیسرے لیول پہ بھی وہ ریزالو نہیں ہوتی, مگر وہ ویب سائٹ ایگزسٹ کرتی ہے دنیا میں, اور وہ DNS اس کا رجسٹرڈ ہے. ساری بات ایانا نے جو ہے وہ DNS اتھارٹیز دنیا میں رکھی ہوئی ہیں, DNS ورلڈ سرورز جو ہیں وہ یہ تو ہے نہیں ہے اپنا, سوری DNS سرورز کی لسٹ ہے پوری دنیا میں نا, سوری یہ میں وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہوں, یہ مجھے کچھ اور مل رہا ہے. خیر ذرا بات وہاں تک آ ہی جاتی ہے, تھوڑا سا ویٹ کریں. اگر آپ کے پاس وہ DNS سرور کی انفارمیشن نہیں پہنچتی, آپ نے اپنے DNS سے پوچھا, اس نے اگلے سے پوچھا, اس نے اگلے سے پوچھا, تو آپ کو نہیں پتہ لگا, تو مائکروسافٹ ونڈوز کے اندر جو دنیا میں اس وقت جو DNS اتھارٹیز ہیں, جو مین روٹ سرورز ہیں, DNS روٹ سرورز ہم ان کو کہتے ہیں, ان روٹ سرورز کی جو انفارمیشن ہے DNS, یہ جو دنیا پوری میں روٹ سرورز لگے ہوئے ہیں, ایانا نے یہاں پہ ان کی لسٹ بھی جاری کی ہوتی ہے, تو ان تمام روٹ سرورز کی انفارمیشن آپ کی مائکروسافٹ کی ونڈوز کے اندر انسٹال ہوتی ہے. یہ جو 13 روٹ سرورز ہیں, 13 کوئی کیلیفورنیا میں ہے, کوئی کہاں پہ ہے, امریکہ میں ہے زیادہ تر وہ, یہ سارے کے سارے انفارمیشن آپ ABCD کے ساتھ EFGHIJKLMN تو M تک ہیں. یہ جو روٹ سرورز ہیں ان کی انفارمیشن آپ کے ڈائریکٹری میں آپ کے ونڈوز کے اندر موجود ہے, IP4 IP6 دونوں کی,
آپ کا سسٹم ڈائریکٹلی ان روٹ سرورز کو کال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کوئی اتھارٹی ہے، یہ کوئی نئی ویب سائٹ ہے اور یہ اس کی مجھے آئی پی ایڈریس نہیں مل رہا، تو یہ روٹ سرور کیا کریں گے؟ ان روٹ سرور کے پاس دنیا کی تمام ڈی این ایس کی رجسٹریز موجود ہوتی ہیں، جیسے .com .org .net، ساری جو رجسٹریز ہیں ان کے پاس موجود ہیں. تو یہ روٹ سرور فرض کریں کہ میں نے ان کو .com کی ویب سائٹ کھولی ہے تو وہ .com کو بھیج دے گا. اب .com کے پاس .google رجسٹرڈ ہے، وہ گوگل کو بھیج دے گا. گوگل جو ہے وہ پھر آگے فرض کریں images.google کی پیجز ہیں یا mail.google ہے یا اس کے آگے فردر بھی ہو سکتی ہے، سمپل google.com ہے، فوراً ہی اپنا آئی پی ایڈریس .com کو بھیجے گا، .com روٹ کو بھیجے گی، روٹ فوراً جو ہے مجھے رپلائی کر دے گا اور میرا ڈی این ایس ریزالو ہو جائے گا. سو آئی ہیو ٹو پاتھس ہیئر. ایک اپنے ڈی این ایس کے ذریعے میں پوچھ سکتا ہوں، دوسرا میں ڈائریکٹلی کسی روٹ سرور کو کال کر دوں گا اگر مجھے ڈی این ایس سرور جو ہے وہ رپلائی نہیں کرے گا، کیونکہ روٹ کے پاس تمام کے تمام ڈی این ایس رجسٹرڈ ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہیرارکی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ڈی این ایس سرور کام کرتی ہے. اس طرح سے اور بھی سروسز ہیں، میں کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا اور کون کون سی سروسز جو ہیں وہ ہم نیٹ ورک کے اندر یوز کرتے ہیں، اور ان سروسز کی انشاءاللہ کل ہم تھوڑی سی ڈیٹیل مزید پڑھیں گے اور کچھ انشاءاللہ آپ کے لیے مزید بہترین سے ٹاپک ہم لے کے حاضر ہوں گے سی سی این اے سے ریلیٹڈ. آج کے لیے کافی ہے جی. جی سر کافی آج کے لیے. علی اسد کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی سر آ رہا ہے، کل کا تو بہت اچھا سمجھ آیا تھا، آج کا تھوڑا تھیوری زیادہ تھی، تو وہ اب دوبارہ لیکچر سنوں گا تو مزید بہتر ہو جائیں گے کنسیپٹ. انشاءاللہ میں آپ کے کوشچنز کا ہمیشہ ویٹ کرتا رہتا ہوں. انشاءاللہ اینی سر وہ کوشچن دوبارہ فرام اینی ون؟ سنیں. چلیں انشاءاللہ آپ اس کی مزید تھوڑی اس کو سنیں دوبارہ بے شک، اور اس کو ذرا پکا کریں چیزوں کو اور مزید پڑھیں، اور پھر آپ کے جو کوشچن آئیں گے تو انشاءاللہ مزید ڈسکشنز بھی ہوں گی. ٹھیک.